بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان تو کرنا نہیں ہے، بیان تو ہو گیا الحمدللہ. مختصر 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. اپنے بچوں کو مکاتب میں، مدارس میں خوب بھیجو، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ قرآن سے جڑے. ہم نے بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی الحمدللہ کافی مکاتب کھل رہے ہیں. ہر گاؤں کے اندر مکتب کھولو، ہر علاقے میں اس کا مشورے کے ساتھ جو ترتیب ہو. دوسرا یہ کہ ہم قرآن سے جڑیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہاں نظام الدین مرکز میں 4 نمبر کمرہ ہوتا تھا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ابا جب آتے تھے تو کبھی کبھی کھڑے کھڑے بہت روتے تھے. تو ہم پوچھتے تھے کہ ابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ ہمارے علماء نے، کسی نے 50 جلدیں لکھ دی، کسی نے 40 جلدیں لکھ دی، کسی نے 25 جلدیں لکھ دی تفسیروں کی اور فقہ کی کتابوں کی. تو میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان علماء کی قبروں کو روشن رکھ اور اس کی ایک ایک سطر کو دنیا میں عام اور تام کر دے. مسلمان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے، یہ سب سے بڑی سعادت کی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اتنا آدمی پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. اور یہ دعا مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ دعا مانگو جو میں نے پڑھی ہے، سورہ ابراہیم کی دعا ہے، تو اس میں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے، مومنین مومنات کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے. سب آ گیا اس میں. ماں باپ کے لیے آدمی دعا کرے چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں. یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے. ہر وقت ماں باپ کے لیے دعا کرے. دوسری بات، ہماری شریعت نے آسانیاں کتنی کر دی. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. ہے ڈیوزبری کے اندر ایسا ہے کہیں کہ آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے فلیٹ مل جاوے؟ ایک اینٹ بھی نہیں ملتی. ہمارے شریعت نے آسانیاں کتنی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا اذن لا استکثر یا رسول اللہ، میں تو بہت محل بناؤں گا. اس نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے نہیں تھکے گا. یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے، لیکن ان آسانی کو ہمارے یہاں قدر نہیں ہے. کیوں؟ پاؤنڈ دکھائی دیتا ہے، بنگلہ دکھائی دیتا ہے دنیا کا، وہاں کا بنگلہ دکھائی نہیں دیتا. اور میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے تو اللہ انگلینڈ میں بھی دے سکتا ہے، لندن میں بھی دے سکتا ہے، سب جگہ دے سکتا ہے. اب جتنے بنگلے آپ کو بنانے ہو بناؤ. ہمارے یہاں تو ایسا ماحول بن گیا، بچیاں ہوتی ہیں نا میرے چھوٹے چھوٹے مدرسے میں جاتی ہیں، نواسیاں پوتیاں پوتے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ دادا نانا آج میں نے 5 بنگلے بنا لیے. پیدل گئے پیدل آئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا دوں پھر دعا کر لوں. ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. جب وہ صحابی فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت واجب ہو گئی کیا مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. ایک مرتبہ پڑھنے پر.
تو ابو ہریرہ کہتے تھے میں نے سوچا کہ جا کر خوشخبری دوں وہ صحابی کو. اب میں جانے لگا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے میرا تو دوپہر کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میرا دوپہر کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب میں ان کو خوشخبری دینے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا. اس لیے میں وہاں گیا نہیں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا. پھر بعد میں ڈھونڈے ان صحابی کو ڈھونڈا لیکن وہ صحابی ملے نہیں. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے جب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اتنا ملتا ہے تو کتنا ملے گا. آپ روزانہ بنگلے بناتے جاؤ گے تو انشاءاللہ. اس لیے یہاں تو پراپرٹیاں بہت بنائی, اب جنت میں بھی بنائے گی انشاءاللہ. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بار بار کہتے تھے, میں نے کئی مرتبہ سنا ابا سے, سب جگہ بیان ہوں میں ادھر کا, ان کو فرمایا کہ یہ زمینیں اللہ کے نام کو ترس رہی ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو دعوت کا کام کریں گے, مدارس کھولیں گے, مکتبہ کریں گے, خانقاہ کھولیں گے, یہ تو کریں گے نا. آگے کچھ نہیں کر سکتے. کم سے کم آتے جاتے جو ہے قرآن شریف پڑھتے رہو, اللہ کا نام لیتے رہو. تو ہمارے میں بھی آیا جہاں سے نام تو مجھے یاد نہیں کہاں سے آیا ہوں, میں 1 گھنٹے میں پہنچا یہاں آپ کے پاس. تو آتے میں قرآن پڑھتے پڑھتے آیا, اور انشاءاللہ یہاں سے جاؤں گا تو قرآن پڑھتے پڑھتے جاؤں گا. تو زمینیں گواہی دیں گی, گواہ بنیں گی یہ ساری چیزیں. اور وہ ہم اللہ کا نام لیں گے تو گویا زمین پر ہم نے دانہ ڈال دیا, اب اگے گا. اللہ جب چاہے گا اگے گا تو کرو گے انشاءاللہ بھائی. دوسرا, آج کل گھروں کے اندر انتشار بہت ہے. مختصر بات سمجھ لیجیے آپ, گھروں کا انتشار دور کرنے کے لیے بہت آسان نسخہ علماء نے لکھا ہے. مائیں بہنیں کھانا پکاتے پکاتے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, پھر 1 مرتبہ دم کر دیں. اس گھر میں انشاءاللہ بیماریاں بھی ختم اور اس گھر میں جھگڑے بھی ختم انشاءاللہ. تو بہت آسان چیز ہے. دوسرا, یہ تو علماء نے لکھا ہے. دوسرا حدیث کی چیز بتاتا ہوں, جب بھی ہم گھر میں جائیں تو زور سے سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 ہو گیا. دوسرا, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو. تیسرا, 1 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لو. اور چوتھا جو ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. یہ 4 کام کرنے گھر میں داخل ہو کر. گھر میں داخل ہوتے ہی یہ 4 کام کرو. یہ تو حدیث میں نے سارے قصے اس کے میری کتابوں میں لکھے ہیں, بکھرے موتی وغیرہ میں. 1 مرتبہ سلام, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ درود شریف. اتنا پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی حلال مال بھی دے گا اور بہت زیادہ دے گا. آسان چیز ہے. تیسری بات, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. جتنی ہو سکے آپ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. 10 دن کے لیے نکلو, 1 مہینے کے لیے نکلو, 3 چلے کے لیے نکلو. اور چلے کے لیے اب تو 7 مہینے کی ہماری جماعتیں الحمدللہ پیدل چلتی ہے, پیدل وقت لگاتی ہے. آپ بھی وقت لگاؤ. ذہن میں یہ نہ آئے کہ مولوی صاحب کو ضروری ہے. بھائی ضروری ہے کہ نہیں, وہ تو مفتی صاحب سے پوچھو. آپ مفتی کو کمی نہیں ہے, لیکن اس وقت میں اس کے کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, چلنے کے لیے کوئی آدمی نکلا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے 40 دن نماز کے جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی. اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں, اور دین کے ماحول میں رہے گا. گھر سے نکلو دین کی نیت سے نکلو. جب گھر سے دین کی نیت سے نکلو گے تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. مائیں بہنیں کھانا پکاویں, مہمان کی نیت سے کھانا پکاویں. بس صرف مہمان کی نیت کرنی ہے. مہمان آئے گا تو کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو نہیں کھائے گا, ہم کھا لیں گے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. آسانی ہے ہمارے شریعت کے اندر. بس, اور آخر میں صرف اتنی بات, سب سے مشکل کام ہماری شریعت میں یہ ہے, سب سے مشکل ہماری نیکیوں کا قبول کرانا. اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. بس یہی کہ آیت ملے گی آپ کو قرآن میں.
نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت ہماری شریعت میں، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت ہماری شریعت میں، لیکن کیا نیکیاں تو بہت بڑھ جائے گی؟ یہ فرمایا کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، گناہ معاف کرانے کے اسباب بھی بہت ہے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بھی بہت ہے، قبول کرانے کا سبب صرف ایک ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، کہو آمین، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، لک الحمد علی سابغ نعمک عدد الشفع والوتر، لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا مونس کل وحید، یا صاحب کل فرید، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا غالبا غیر مغلوب، یا صریخ المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا عماد من لا عماد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الہلکہ، یا منجی الغرقہ، یا محسن، یا مجمل، یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، یا فالق الحب والنوى، یا فالق الحب والنوى، یا فالق الحب والنوى، اعط لكل امرئ ما نوى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، عينيها وأذنيها، أنفيها ومخيها، كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دیجئے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، یا دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ہم سب کے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے، ہم سب کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں، جو شر آتا ہے، اس شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے حافظ پٹیل کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما۔ اے اللہ، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا۔
اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما، سارے ڈیوزبری والوں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچے کو قبول فرما. اے اللہ، دینی مراکز، دینی مدارس، دینی خانقاہیں ہر جگہ تو قائم فرما اور آپس میں محبتیں پیدا فرما. ہر قسم کے انتشار کو تو ختم فرما. اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں. اے ہمارے پیارے اللہ، ان فرشتوں کی آمین کو تو ہمارے لیے قبول فرما. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے. اے اللہ، تو ہم سے اب راضی ہو جا. اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ، جو بیمار ہوں، جس لائن کی بیماری میں ہوں، کوئی ہارٹ کی تکلیف میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی تکلیف میں ہے، کوئی کینسر کی تکلیف میں ہے، کوئی گھٹنوں کی تکلیف میں ہے، کسی کے کمر میں تکلیف ہے، کسی کے دماغ میں تکلیف ہے، جو بیمار ہوں، انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، جانوروں میں سے، ان سب کو تو شفا عطا فرما. تیرے نبی نے فرمایا ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اے اللہ، انسان بھی تیرا کنبہ، جنات بھی تیرا کنبہ، جانور بھی تیرا کنبہ، سب جو ہے سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے. اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں. ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ، اگر جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو پوری حفاظت فرما. اور جو بچہ قرآن حافظ ہوا ہے، اے اللہ، اس کا حافظ ہونے کو بھی قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما. اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے بچے قرآن حافظ ہوں. اے اللہ، ہم سب کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ، اس امت کو ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی محبتیں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی برکتیں عطا فرما. اے اللہ، اس امت کو ہر پل نئی خوشیاں، نئی خوشبویاں عطا فرما. اے اللہ، ہمارا جو سفر ہوا انگلینڈ کے اندر، جہاں جہاں جو بھی باتیں کہی گئی، جو بھی دعائیں مانگی گئی، جو بھی کام ہوا، اس ذرے خیر کو تو اپنی حفاظت میں رکھنا اور تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.